أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمین. بڑی محبت سے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا راحت العاشقین. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حج کے حوالے سے مضمون شروع کرنا ہے. اللہ کریم حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب آ کر بیٹھیں، کیونکہ آج کچھ سپیکر کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا، فالٹ ہے اس میں. انشاءاللہ اگلے جمعے ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے، اگر پیچھے جہاں آپ بیٹھے ہیں آواز آپ کو صاف آئے تو پھر بیٹھے رہیں، اگر آواز صاف نہ آئے تو اگلی صاحب میں میرے قریب آ جائیں تاکہ سپیکر کے بغیر بھی میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی. تو انشاءاللہ اگلے جمعے ٹھیک ہو جائے گا، آج کوئی فالٹ ہے. تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا ایک جز، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو بھی وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. ہر آدمی پر فرض نہیں، مطلقاً فرض نہیں ہے. اور یہ وضاحت تقریباً میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ وہ اس جمعے میں نہیں ہوتے، پھر بعد میں کئی پوچھتے ہیں جی اس بات کی وضاحت نہیں ہوئی. حالانکہ ہر سال جو موضوع ہوتا ہے اس میں جو وضاحت کرنے والی باتیں ہوتی ہیں وہ میں کر دیتا ہوں. آج بھی چند ابتدائی باتیں سن لیں، کیونکہ اسی مہینے میں حج کی فلائٹیں غالباً شروع ہو جائیں گی. اس لیے جا چکی ہے ایک فلائٹ جا چکی ہے اور کچھ دوست جائیں گے ابھی. اس لیے آج فضائل حج کے حوالے سے بات ہوگی. لیکن ابتدائی بات یہ ہے، جیسا کہ قرآن نے بتایا سورہ آل عمران سے آیت نمبر 97 سے میں نے آپ سے عرض کی، حج کس پر فرض ہے؟ جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. اب طاقت رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ فقہا نے اس پر کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس پر حج فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو. اب طاقت کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کا جو خرچہ ہے اس کے پاس ہو.
قرضہ نہیں لینا کسی سے، اپنے پیسے ہوں ذاتی۔ پہلی شرط یہ ہے، عاقل بالغ آدمی ہو، اس کے پاس حج پر جانے کے جو اخراجات ہیں وہ خرچہ اس کے پاس ہو۔ دوسری بات، وہ حج پر جانا چاہتا ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو۔ رکاوٹ کیا مطلب؟ اب ایک آدمی کے پاس وہاں جانے کے پیسے تو ہیں لیکن اس کا ویزا نہیں لگا، اس کا نام نہیں آیا لسٹ میں، اب وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تیسری بات، پیسے بھی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اس کا ویزا بھی آ گیا، دشمنوں نے اس کو روک لیا، دشمنی تھی، دشمنوں نے روک لیا، نہیں جانے دیا، اس میں بھی وہ معذور ہے، گناہگار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس پیسے بھی ہیں، ویزا بھی آ چکا ہے، روکنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہوگی، وہ سفر کے قابل نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر، جب میں لفظ ڈاکٹر بولوں گا تو اس سے مراد یہ ڈسپینسر نہیں، وہ ڈاکٹر جس کے پاس اتھارٹی ہو، ڈگری کے اعتبار سے جس کو ڈاکٹر مانا جاتا ہو، وہ کہیں کہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اب صحت کے حوالے سے معذوری آ گئی اس کو، اب اس کے لیے بھی وہ گناہ نہیں ہوگا جو حج نہ کرنے والے کو گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے پاس پیسے بھی ہوں، جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، پھر بھی حج نہ کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، خواہ وہ یہودی مر جائے خواہ وہ عیسائی مر جائے۔ یہ فتویٰ ہے، لیکن اس فتوے کی زد میں یہ لوگ نہیں آتے جو میں بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ حج کر لے، یہ نہیں کہ جب بھی آپ کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنے پیسے ہو تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے۔ ویسے اللہ توفیق دے ہر سال کرو، پورا ثواب ملے گا حج کا جتنا ثواب ہے، لیکن فرض ادا پہلی مرتبہ ہو جاتا ہے، دوبارہ فرض نہیں ہوگا، ثواب پورا مل جائے گا تو، لیکن فرض پہلی مرتبہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو آدمی حج کرتا ہے اس کے لیے انعامات کیا ہیں؟ انعامات اس کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حج جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہم ہی پہ فرض نہیں ہوا، حج پہلے بھی ہوتا رہا، حج پہلے بھی کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کرنے والوں کے لیے جو ارشادات فرمائے ان میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی نے حج کیا اس کے بعد گناہوں سے کاموں سے بچتا رہا، فسق و فجور سے بچتا رہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا حال یہ ہے جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے نا، گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن وہ پیدا ہوا۔ اور یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا، جیسے آج کل خطیب خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں،
میں یہ نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، اور حدیث بھی کسی چھوٹی کتاب کی نہیں، امہات الکتب بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسے واپس آئے گا جیسے اس دن پاک تھا، جیسے جس دن اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بے گناہ ہوتا ہے، حکمن مجازی طور پہ ہم اس کے لیے لفظ معصوم بولتے ہیں، ویسے لفظ معصوم حقیقی طور پہ یہ صرف اور صرف انبیاء اور فرشتوں کے لیے ہے۔ غیر نبی کے لیے لفظ معصوم حقیقی طور پہ نہیں بولا جاتا۔ اگر کسی بچے کو ہم کہتے ہیں یہ معصوم بچہ ہے تو یہ مجازن ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقت میں معصوم اللہ کے نبی اور فرشتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ حدیث بھی بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی کتاب الحج کی ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور یعنی وہ حج جو قبول ہو جائے اس کی جزا جنت کے سوا اور کیا ہوگی؟ یعنی جب آدمی حج کرتا ہے وہ حج اللہ کو قبول بھی ہو گیا، اس کے اور تو فوائد ہیں ہی، لیکن جزا اور سب سے بڑی جزا کیا ہے؟ سوائے جنت کے اور جگہ ہی کوئی نہیں اس کے لیے۔ ویسے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی حج کرتا ہے 400 اپنے گھر کے افراد کی قیامت کے دن وہ شفاعت کرے گا۔ راوی حدیث کو شک ہے، 400 افراد فرمایا یا 400 گھرانوں کا فرمایا؟ چلو ہم 400 افراد بھی مان لیں، ہمارے باپ نے حج کیا، ہماری ماں نے حج کیا اور اللہ نے قبول کر لیا، تو ان 400 میں سے جب اللہ فرمائے گا 400 کی شفاعت کر لو تو وہ اپنی اولاد کو تو نہیں چھوڑنے لگے؟ اولاد کو تو نہیں چھوڑیں گے نا، اولاد کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ حافظ قرآن 10 بندے بخشاتا ہے اور حاجی 400 افراد یا 400 گھرانے کی شفاعت کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں نا، جتنا شیطان اس دن روتا ہے بدر کے بعد اتنا کبھی نہیں رویا۔ ایک وہ اس دن رویا تھا جب غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں کافروں کا بڑا نقصان ہوا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ یہ یوم عرفات کو روتا ہے جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب حاجی اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ما اراد ہؤلاء، اور فرشتوں جو جمع ہوئے ہیں ان کا ارادہ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا کیا چاہتے ہیں، بخشش ہی مانگتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ تو اللہ ان لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہونے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا جی مجھے مسلمان کر دو۔ میرے آقا صلی اللہ، ان کا نام عمر بن عاص تھا۔ یہ جو عمر بن عاص ہے نا، اللہ کی قسمت، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ کی تقسیم ہے۔ عاص جو تھا وہ کافر تھا اور کافر ہی مرا۔ 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عمر، ایک کا نام ہشام، یہ دونوں بھائی مسلمان تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ، اور یہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پڑھو کلمہ۔
جب آگے ہاتھ بڑھایا نا میرے نبی اس کو کلمہ پڑھانے لگے، پھر پیچھے کر لیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے بتا، تو نے آگے ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگا پہلے میں نے ایک سوال کرنا ہے، اس کا جواب دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا سوال ہے تیرا؟ کہنے لگا میں نے گناہ بڑے کیے ہیں، میرے کھاتے میں گناہوں کے پہاڑ ہیں، ڈیروں گناہ میرے کھاتے میں ہیں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو پھر وہ بخشے جائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اما علمت یا امرو، اے عمر کیا تجھے پتہ نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا تجھے پتہ نہیں اسلام جو پہلے گناہ ہیں سارے ختم کر دیتا ہے؟ فرمایا کیا تجھے پتہ نہیں وان الحج ہجرت تہدم ما کان قبلہ، اور جو آدمی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ ہجرت بھی پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، فرمایا یہ جو حج ہے یہ بھی پچھلے سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حج بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیثیں بڑی مشہور ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن یہ میں اس لیے سناتا ہوں جب آپ حج پہ جائیں یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ میں ویسے پیسے نہیں خرچ کے جا رہا، اتنے پیسے خرچ کے جا رہا ہوں، اس کا فائدہ بھی تو ہو نا۔ آدمی جو بھی بات کرے پہلے اس کو یقین تو ہو کہ میں اس کو کروں گا مجھے ملے گا کیا، ایک نشانہ اور اس کا ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے مجھے کیا ملے گا۔ یہ ساری حدیثیں میرے نبی کی اس کا ٹارگٹ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا۔ اب یہ ساری حدیثیں آپ نے سنی، اس کے بعد حدیث سنیں مسند امام احمد بن حنبل۔ یہ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ فقہ کے امام ہے، 4 امام گزرے ہیں فقہ کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ 4 امام فقہ کے ہیں۔ امام احمد بن حنبل وہ ہیں، امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی تو لکھ کر امام احمد بن حنبل کو چیک کرواتے تھے۔ اگر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ حدیث نکال دو، انہوں نے نکال دی، اس کو رہنے دو، اس کو رہنے دیا، ان کو چیک کرواتے تھے اور سناتے تھے اور دکھاتے تھے۔ وہ امام احمد بن حنبل ہیں جن کی اپنی حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ، فرمایا جب حاجی حج کر کے آتا ہے فرمایا تم اس کے ساتھ ملو، اس کو سلام بھی کرو، اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرو، وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ قبل ان يدخل بیتہ فإنہ مغفور لہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حاجی حج کر کے آئے اس کے گھر داخل ہونے سے پہلے اس کو ملو، سلام کرو، اس کے ساتھ مصافحہ کرو، اور اسے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دے۔ آقا اس سے دعائے مغفرت کرانے کا مطلب فرمایا فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ اب حاجی بخشا ہوا ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے، وہ حاجی ایک ماہ تقریباً کم و بیش 40 دن 45 دن، کوئی کتنے دن لگا کے آتا ہے، کوئی کتنے دن لگا کے آتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ حج سے چند دن پہلے جاتے ہیں اور پہلی فلائٹ میں واپس بھی آ جاتے ہیں۔ وہ لگا کے آیا اور اس کی شان کیا ہے کہ وہ اس سے دعا کرواؤ کیونکہ وہ بخشا ہے، میرے نبی کا فتویٰ ہے وہ بخشایا ہے، اور جو خود بخشا ہو جب وہ دعا کرتا ہے اس کے کہنے پر اللہ دوسروں کو بھی بخشتا ہے۔
تو وہ حاجی کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حج کر کے آئے، جو حج کر چکے ہیں، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ تو اس لیے جب حاجی کو ملو، سنت یہ ہے، میرے نبی کا حکم یہ ہے، اس کو ملتے ہی اس سے دعا کرواؤ۔ ہمارے اندر رواج کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ، حاجی کو لینے کے لیے گئے، جانا بڑے جوش و خروش سے گاڑیاں لے کر، شیشے سے اس کو سلام کیا۔ اب کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے واپس بھی میں ہی جاؤں، حاجی صاحب کو ملنا ہی نہیں۔ اگر ملنا ہے تو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہنا میرے ساتھ سیلفی بنا لے۔ ارے اللہ کے بندو، ہم کدھر چل پڑے ہیں؟ نبی پاک کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں، فرمایا اسے اپنے لیے استغفار بخشش کی دعا کراؤ، وہ بخشا ہوا ہے۔ بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا، تو ول مسجد دے جا، اگے مل جائے بخشیا تو بھی بخشیا جا۔ بزرگان دین کی باتیں سنو، اٹھ فریدہ ستیا تو ول مسجد دے جا، اگے مل جائے بخشیا تم ہی بخشیا جا۔ یعنی اگر کسی ایسے آدمی سے تیری ملاقات ہو گئی جو بخشا ہوا ہے تو تیری بھی بخشش ہو جائے گی۔ ادھر تو بابا فرید فرما رہے ہیں، ادھر نبیوں کا امام فرما رہا ہے۔ بابا فرید کی بات بھی غلط نہیں، 100% ٹھیک ہے، لیکن نبیوں کے امام کی بات کروڑوں فیصد ٹھیک ہے۔ اس سے دعا کرو۔ یہاں سے ایک اور مسئلے کی طرف بھی توجہ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں فلاں بزرگ کے نیک آدمی کے پاس گیا تھا دعا کروانے کے لیے، میں فلاں کے پاس گیا تھا دعا کروانے کے لیے، فلاں کے پاس گیا تھا دعا کروانے کے لیے۔ تو لوگ کہتے ہیں لو جی اللہ تو شارک سے قریب ہے، تیری نہیں سنتا، تو کیوں گیا تو دعا کروانے کے لیے؟ ہم نہیں جاتے کسی کے پاس، ان بابوں کے پاس ہم دعا نہیں کروانے جاتے، اللہ میری خود سنتا ہے۔ کیا اس بات کا میرے نبی کو علم نہیں تھا؟ کیا اس بات کا میرے نبی کو علم نہیں تھا؟ شریعت کا مالک میرا مصطفیٰ ہے، تو اور میں مالک نہیں ہے، ہم تو خادم ہیں۔ میں تو چلو کسی گنتی میں نہیں، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، شیخ الفقہ، امام المفسرین، وہ دین کا مالک نہیں ہے، شریعت کا خادم ہے۔ میرا نبی شریعت کا مالک ہے۔ تو کیا میرے نبی سے بڑھ کر تیرے پاس علم آ گیا؟ آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا اس سے دعا کرواؤ، اور وجہ بھی بتا دی کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی جب وہ بخشے ہوئے کے پاس جانا یہ میرے نبی کا حکم ہے، تو آج بھی ہم کسی بھی، وہ جو آدمی حج کرنے کے لیے گیا تھا اس کے حالات لوگوں کو پتا تھا، یہ کیا کرتا رہا، چلو حج کر کے آ گیا، اب میرے نبی کا فتویٰ ہے یہ بخشا ہوا ہے اس سے دعا کرواؤ۔ تو جو ہر وقت ہی اللہ کی رضا کے لیے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اس سے دعا کرانا جرم کیسے بنے گی؟ جو صرف حج کر کے آ گیا اس سے دعا کروانی تو جائز ہے، اور جو صبح و شام آدھی رات اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے اس سے دعا کروانا جرم اور حرام کیسے ہو گیا؟ تو بات یہ کر رہا تھا، تو اس لیے حاجی کو ملو، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ بات میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتائی ہوگی۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہمارے گاؤں کے تھے، راول پنڈی میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ ایک مرتبہ میرے پاس آئے، کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا جی دل تو کرتا ہے حج کرنے کے لیے جاؤں، پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، لیکن میں جاتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں جاتا؟ کہتا جب جہاز پہ بیٹھتا ہے نا آدمی،
जहाज जब ऊपर होकर यूं नीचे होता है ना, डर लगता है कि ये गिर ना जाए। अब पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर है, वो कह रहा है, कहता है डर लगता है कहीं ये गिर ना जाए, बस मुझे ये डर है और कोई नहीं। तो मैं अपनी जगह किसी और को ना भेज दूं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, पैसे दिए हैं, तू खुद जाकर डायरेक्ट हजर अस्वद का बोसा ले, खुद जाकर तवाफे काबा कर, खुद हज और उमरा कर। कहता मुझे ये डर लगता है अगर जहाज गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। तो मैंने उसको हदीस सुनाई, आपको भी सुना रहा हूं। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी हज उम्रा करने के लिए निकला, रास्ते में मर गया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उससे सवाल जवाब नहीं होगा, डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। कोई सवाल जवाब नहीं होगा। वैसे तो क़यामत के दिन बड़े सख्त सवाल हैं। आका अलैहिस्सलाम को पता था ऐसे लोग भी मेरी उम्मत में होंगे, तो इससे नहीं डरना चाहिए कि जहाज को क्या होगा। अच्छा, मजेदारी की बात यह है, अगली बात भी करता जाऊं, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। बेचारे को मौत कैसे आई? इस्लामाबाद में रोड क्रॉस कर रहा था, गाड़ी आगे टकरा गई, वो मर गया, हज नहीं कर सका। अब गाड़ी आके टकराई, मर गया। अब मौत से डरता, वो हज नहीं करता था। तो मेरे भाई, यहां तक मौत का तल्लक है, वो घर बैठे भी आ सकती है, वो तो आनी है। मौत के मामले में तो किसी को शक होना नहीं चाहिए। किसी बुजुर्ग से एक आदमी कहने लगा, जनाब नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करूं? फरमाने लगे, लग सकता है दिल। कहते हैं कब? कहते हैं जब आखिरी नमाज हो ना, आखिरी नमाज में दिल लगेगा। जब आदमी को पता हो ना ये आखिरी नमाज, इसके बाद मर जाना है, उसमें दिल लगेगा। उसने कहा जी मुझे क्या पता आखिरी नमाज कौन सी है। उसने कहा जब भी नमाज पढ़ो आखिरी समझ के पढ़ो, आखिरी समझ के पढ़ो। और आओ एक हदीस और सुनते जाइए। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसी हदीस की तईद में ये हदीस पढ़ रहा हूं। फरमाया, मन खरज हाजन फमाता कुतिबा लहू अजरुल हाज इला यौमिल क़ियामत। एक आदमी हज करने के लिए निकला, रास्ते में मर गया, वहां पहुंचकर मर गया, हज के मामला पर भी मुकम्मल नहीं हुए, मर गया। या रसूल अल्लाह, अजर क्या है? फरमाया, कुतिबा लहू अजरुल हाज इला यौमिल क़ियामत। फरमाया उसका अजर कितना लिखा जाएगा? गोया कि वो क़यामत तक हाजी करता रहा। फरमाया, फमन खरजा मोतामिरन फमाता कुतिबा लहू अजरुल मोतामिर इलल यौमिल क़ियामत। जो आदमी उम्रा करने के लिए निकला, फरमाया उसको मौत आ गई, उम्रे के मामलात में अभी मुकम्मल नहीं कर सका, आते हुए या जाते हुए उसको मौत आ गई, अपनी मंजिल पे पहुंचा नहीं। फरमाया उसका अजर क्या लिखा जाएगा? एक उम्रे का नहीं, बल्कि यूं लिखा जाएगा कि ये क़यामत तक उम्रा ही करता रहा। फरमाया, मन खरजा गाजियन फमाता कुतिबा लहू अजरुल गाजी इला यौमिल क़ियामत। फरमाया जो जिहाद के लिए निकला, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए निकला, रास्ते में मौत आ गई, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गोया के उसके खाते में ये लिखा जाएगा कि क़यामत तक ये हज ये जिहाद ही करता रहा। अब ये सवाब है। और मेरे भाई जरा सोचिए, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में और भी हदीस बयान की। एक आदमी वो हज के लिए आया, सवारी से गिर पड़ा। जब सवारी से गिरा तो इहराम में था, उसको मौत आ गई। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया इसी इहराम में उसको दफन कर दो। फरमाया ये क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा, मुलब्बियन, ये तलबिया पढ़ता हुआ क़यामत के दिन उठेगा। हम लोग तो डरते हैं। मेरे नबी ने तो फरमाया कि तुम में से जो मक्का शरीफ में या मदीने में शरीफ में मर सकता है वो मर जाए। फरमाया जो मक्का में मर गया या मदीना में मर गया,
میں مصطفیٰ اس کو شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ لوگ تو وہاں موت مانگتے ہیں کہ کاش مدینے جا کے مر جائیں، کاش مکہ میں موت آ جائے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ میں کہیں مر نہ جاؤں۔ انشاءاللہ یہ مضمون اگلے جمعے بھی چلے گا، اور بلکہ اس مہینے جو ماہانہ پروگرام ہوگا اس میں بھی میں نے کچھ وضاحتیں بھی کرنی ہے، خانہ کعبہ کی تاریخ بھی بتانی ہے، اور یہ حجر اسود، یہ جو زیارتیں ہیں نا، ان کے حوالے سے انشاءاللہ ماہانہ پروگرام پر بیان کریں گے، لیکن جو حج کے مسائل ہیں وہ اگلے جمعے میں بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے۔